بھائی لوگوں کو بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی چبھن ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اور یہ چبھن 1400 برس سے دل کو چھیدے جا رہی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ابو طالب کے ایمان کے لیے ابو سفیان کی طرح اظہار ضروری نہیں تھا، عبداللہ ابن ابی کی طرح پچھلی صف میں موجود ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ جو شک کرتے ہیں انہیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جہاں ابو طالب کا ایمان گواہی دینے کے لیے آتا ہے وہاں اظہار نہیں ہوتا، علی کو پیدا کیا جاتا ہے. اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوانا چاہتے ہو تو کہتے رہو جب تک طواف کرو گے علی کی جائے پیدائش نظروں کے سامنے رہے. معاملہ یہیں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو، کسی کا مذہب دیکھنا ہو، بھائی حسن ظفر صاحب، فرقان حیدر عابدی صاحب، محمد عامر نقوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، علماء کرام ہیں، در علی کے فقیر ہیں، میں تو ان کے فقیروں کا فقیر ہوں. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو، سوال ہے بھائی کج قلم بھی ہوں کج زبان بھی ہوں، کج قلم بھی ہوں کج زبان بھی ہوں، اسی لیے ابھی تک سفیر لڑ رہا ہوں. اگر کج قلم اور کج زبان نہ ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری کی طرح معاہدہ کر کے آ جاتا. کج زبان بھی ہوں اسی لیے ابھی تک سفیر لڑ رہا ہوں. اگر کج قلم اور کج زبان نہ ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری کی طرح معاہدہ کر کے آ جاتا. لیکن کج قلم ہوں کج زبان ہوں، اس لیے سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے ایمان کے بارے میں جاننا ہو اور زندگی میں نہ جان پائیں تو جنازہ اٹھتے وقت جان لیتے ہیں. بھائی اگر کوئی ہندو مرتا ہے، بھائی زندگی بھر وہ لکشمن رائے محمد مسلم بن کے رہا، اب خبر نہ ہوئی، لیکن جب مرا تو چچا کو آگ لگائی گئی، اس سے اس کا مذہب پتہ چل گیا. اسی طرح اگر کوئی مسیحی مرا تو جب اسے تابوت میں بند کر کے دفنایا گیا تو اس کا مذہب پتہ چل گیا. اب ابو طالب کے مذہب پہ سوال کرنے والوں، ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھانے والوں، اور تمہیں ابو طالب کا جنازہ دکھاؤں کہ جس کو کاندھا دینے والا محمد ہے اور علی ہے. جنازہ دیکھ کے تو مان لو کہ صاحب ایمان نہیں تھا بلکہ ایمان بانٹا کرتا تھا، ایمان لانے والا نہیں تھا، ایمان تقسیم کرنے والا تھا. اور اگر تب بھی ایمان نہیں ہے تو پھر ولیمہ منانا چھوڑو.
تم لوگوں کی شادیاں حلال نہیں ہوتی جب تک کہ ولیمہ نہ مناؤ. یہ ولیمہ تو میرا ابو طالب لے کر آیا ہے. آپ کے سامنے موجود ہوں تو بابانگ توحل کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کیونکہ عقیدہ اندر سے بول رہا ہے. عقیدہ اندر سے بول رہا ہے کہ مولانا صاحب میں ایسی جنت میں جانے کو تیار نہیں. اے اللہ تیرا یہ عبد تجھ سے کہتا ہے میں اس جنت میں جانے کو تیار نہیں جہاں ابو طالب موجود نہ ہو. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, اپنی صفوں میں نہیں دیکھنا بلکہ محسوس یہ کرنا ہے کہ کیا علی کی شہادت کے بعد, کیا نجف میں میرے مولا کے جانے کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی؟ کیا آپ کی ہماری لڑائی ختم ہو گئی؟ کیا اب بھی ہماری صفوں میں کچھ ایسے لوگ موجود نہیں کہ جن سے ہمیں مہربان بھی لڑنی ہے اور سفیر بھی لڑنی ہے؟ کیا ہم اس جنگ کو ختم کریں؟ ہمیں جنگ لڑنی ہے. یہ ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے, یہ مولا علی کے نام کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے. نام علی کا ذکر عبادت ہے دوستوں, نام علی کا ذکر عبادت ہے دوستوں, یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستوں, یہ علم و آگہی کی شریعت ہے دوستوں. آتی ہے صدا دم دم یہ آسمان سے, قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے. وہ جو ریحان اعظمی صاحب نے لفظیات کا ذکر کیا تھا, تاریخی لفظیات, تاریخی لفظیات جو بنی امیہ نے لکھوائی ہے, میں نہیں بھراتا جانا, بنی امیہ تھا. چلیے ہلکا بولا تھا, الفاظ واپس دیتا ہوں جو معاویہ نے لکھوائی ہے. تو سوائے سچائی کے کچھ نکلتے نہیں لگا. ہمیں تو موقع نہیں مل رہا ورنہ تو ہم یزید کا خاندان نہیں بتا دیں گے. اسی لیے رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے کی دوست ہوتے ہیں. رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے کی دوست نہیں ہوتے. اٹھاتے نہیں کہ نبی کا جنازہ کہاں مر گئے, مجھے تو انتخاب کرنا ہے یا تو اس طرف یا اس طرف. بھائی مجھ سے سمجھوتا نہیں ہوتا, مجھے مقامات دکھا دیے گئے ہیں, مجھے اٹھا کے بتا دیا گیا ہے وہ ہے تیرا مقام, اب کٹ جا یا بک جا. ایک محمد دشمنی کیا